حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف کے اندر تشریف لے کر آئے تو لوگ جوگ در جوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا رہے تھے۔ لوگ جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے تھے اور حضور سے ملاقات کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کی موافقت میں لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد میں بیٹھ گیا لوگوں کے ساتھ۔ تو جب میری نظر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑی، نبی کے نوری چہرے پر پڑی، نبی کے نورانی چہرے پر میری نظر پڑی، تو میں نے دیکھا اور میری زبان سے یہ لفظ نکلے کہ اس چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فرماتے میں سنتا رہا۔ حضور نے لوگوں کو ایک خطبہ بیان فرمایا اور کچھ باتیں نصیحت کی حضور نے لوگوں کو بتائی۔ یہ سننے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ جب دوبارہ مجھ کو نبی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا، جانے کا موقع مجھ کو ملا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 سوال معلوم کیے۔ حضور سے میں نے 3 سوال پوچھے اور میں نے کہا کہ میں 3 سوالوں سے زیادہ آپ سے نہیں معلوم کروں گا، لیکن یہ سوال ایسے تھے کہ ان کو وہی بتا سکتا ہے جو واقعی اللہ کا رسول ہے، جو واقعی اللہ کے رسول ہیں، جو واقعی نبی ہیں، وہ اس بات کو بتا سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے پہلا سوال معلوم کیا۔ میں نے پہلا سوال پوچھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، واقعی اگر آپ آخری نبی ہیں، تو مجھے یہ بات بتلائیں کہ ایسی کیا بات ہے اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تو بیٹا باپ کی صورت پر جاتا ہے، کبھی بیٹا ماں کی صورت پر جاتا ہے۔ دوسرا سوال حضرت عبداللہ بن سلام نے معلوم کیا کہ یہ بتائیں کہ جنت کے اندر سب سے پہلا کھانا جنتیوں کو کیا کھانے کے لیے ملے گا۔ اور تیسرا سوال حضرت عبداللہ بن سلام نے کیا کہ یہ بتائیں قیامت کی کوئی متعینہ نشانی کیا ہے، آپ قیامت کی کوئی متعین نشانی پیش کریں۔ جب یہ تینوں سوال حضرت عبداللہ بن سلام نے معلوم کر لیے، انہوں نے تینوں سوالوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ان کے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ پہلا سوال انہوں نے معلوم کیا تھا کہ بیٹا کبھی باپ کی شکل پر اور کبھی ماں کی شکل پر کیوں جاتا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ منی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مرد کی منی زیادہ ہوتی ہے تو مرد کی شکل پر جاتا ہے، اور اگر عورت کی منی زیادہ ہوتی ہے تو بچہ عورت کی صورت پر جاتا ہے، عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ جنت کے اندر سب سے پہلا کھانا جنتیوں کو کیا کھانے کے لیے ملے گا، تو حضور نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر سب سے پہلا کھانا جو جنتیوں کو کھانے کے لیے ملے گا وہ اس مچھلی کا جگر ہے کہ جس کے اوپر یہ زمین رکی ہوئی ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ قیامت کی کوئی متعین نشانی بتلائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا حشر یوں شروع ہوگا کہ مشرق کی جانب سے ایک آگ نمودار ہوگی، اس چرواہے کے مانند جو بھیڑ اور بکریوں کو ہانکتا ہے، اور تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر دے گی۔ جب یہ تینوں سوالوں کے جواب حضرت عبداللہ بن سلام نے سن لیے تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنی زبان سے یہ گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کسی نے کہا ہے خوشبو ہے، تازگی ہے، لطافت فضا میں ہے، ہر وصف ہر کمال میرے مصطفیٰ میں ہے، اور جس نے بھی دیکھا پڑھ لیا کلمہ خلوص سے، کتنی کشش جمال رسول خدا میں ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سارے یہودی اور میری قوم سب مجھ کو عقل مند مانتے ہیں، سب مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں،
میری ریاست کو تسلیم کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں تو وہ مجھ پر بہتان لگائیں گے، مجھ کو طرح طرح کی باتیں کہیں گے، میری بہت برائیاں کریں گے۔ یا رسول اللہ، آپ ایسا کیجئے، پہلے آپ ان یہودیوں کو بلا کر، ان لوگوں کو بلا کر، مدینے والوں کو بلا کر پہلے آپ میرے بارے میں دریافت کر لیں کہ اگر میں ایمان لے کر آ گیا تو کیا ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام یہودیوں کو، ان تمام لوگوں کو بلایا جو حضرت عبداللہ بن سلام پر یقین کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام کو اپنا سردار تسلیم کرتے تھے، اپنا رہنما مانتے تھے۔ حضور نے تمام لوگوں کو بلانے کے بعد میں بٹھا دیا اور اس کے بعد میں حضور نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں رسول برحق ہوں، اس کے بعد بھی تم مجھ پر ایمان لے کر نہیں آتے، اس کے بعد بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر نہیں آتے، تم میرا کلمہ نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد میں ان یہودیوں نے کہا، ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عبداللہ بن سلام کو کیا مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ ہمارا رہنما ہے، وہ بہت دانش مند انسان ہے، بہت ہوشیار انسان ہے۔ تو اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے، اگر وہ میرا کلمہ پڑھ لے تو پھر تم مسلمان ہو جاؤ گے، تم کیا کرو گے؟ تو یہودیوں نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس دین سے اس کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے اور تینوں مرتبہ ان یہودیوں نے یہی جواب دیا، ان یہودیوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام سے کہا، اے عبداللہ بن سلام ذرا باہر تو آؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے باہر تشریف لے کر آئے اور کہا، اے یہودیوں، تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ان پر ایمان لے آؤ، تم ان کو اپنا نبی تسلیم کر لو، رسول برحق جان لو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم بھی باطل ہو، تم بھی اپنی زبان سے بیکار باتیں کہہ رہے ہو۔ ان کو طرح طرح کی گالیاں ان لوگوں نے دی، طرح طرح کی ان کی غیبتیں کی، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ رسول برحق یہی ہے، تمہیں انہی کو ماننا ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، وہ انکار کرنے کے بعد چلے گئے۔ لیکن اس بات سے ایک بات تو پتہ چلی کہ اسلام وہی قبول کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کلمہ وہی پڑھتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی تو وہ سیدھے راستے پر آ گئے، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ اور اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی مثال ہی نہیں لا سکتا، اتنے حسین و جمیل ہے میرے آقا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو جب حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا تو وہ کہہ اٹھے کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو، جو اتنا حسین و جمیل ہو، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔